پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایران کے بعد ترکی کا بڑا قدم، ترکی ایٹمی طاقت بننے کو تیار۔ ترک صدر جناب طیب اردگان کی دہاڑ سے عالم کفر لرز گیا، عرب شہزادے بھی خوفزدہ۔ امریکہ اسرائیل کی خفیہ اور ہنگامی میٹنگز جاری، عالمی میڈیا پر صفِ ماتم بچھ گئی۔ ترکی کو روک لو ورنہ سب تباہ ہو جاؤ گے۔ امریکی میڈیا نے انتباہی پیغامات جاری کرنا شروع کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ طیب اردگان نے کس پلان کے تحت ترکی کو ایٹمی قوت بنایا اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سال قبل ترک صدر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ترکی کو اب ایٹمی طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے مغربی طاقتوں کو یاد دہانی کروائی کہ بہت سے مغربی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کی بات کر کے ہمیں دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم بھی ایٹمی ملک بن کر دکھائیں گے۔ دوسری جانب امریکی جریدے فارن پالیسی کے مطابق ترکی کی ایٹمی طاقت بننے کی خواہش کافی پرانی ہے اور ترکی نے 1960 سے ایٹمی ہتھیاروں پر کام شروع کر رکھا ہے۔ اس سے قبل اکتوبر 2019 میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں رجب طیب اردگان کے عزائم سے خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ترکی کے صدر شام پر قبضے میں بہت آگے جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ خفیہ طور پر جوہری ہتھیار تیار کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق اس حوالے سے طیب اردگان کے پاس ایک خفیہ پروگرام ہے جو خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے اور امریکہ اس حوالے سے حقیقی خدشات رکھتا ہے کہ ترکی میں انجر لیک کے فوجی اڈے میں امریکی ساختہ ایٹمی بم موجود ہیں۔ اخبار کے مطابق شام میں کردوں کے خلاف فوجی آپریشن سے قبل ستمبر میں اردگان نے اپنی حکمراں جماعت کے ایک اجلاس میں واضح طور پر کہا تھا کہ بعض ممالک کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز کے حامل میزائلز ہیں مگر مغرب کا اصرار ہے کہ ہم یہ حاصل نہیں کر سکتے، میں یہ بات قبول نہیں کروں گا۔ امریکی اخبار نے ترک صدر کی دھمکی کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا کہ جب امریکہ ترکی کو شام کی اراضی میں واشنگٹن کے کرد حلیفوں پر حملے سے نہیں روک سکا تو پھر وہ ترکی کو جوہری ہتھیار تیار کرنے اور متعلقہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے حوالے سے ایران کے نقش قدم پر چلنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ معزز دوستو، یہی نہیں، نیو یارک ٹائمز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ترک حکام زیادہ جدید جوہری پروگرام کے حوالے سے اپنی راہ پر گامزن ہیں۔ تاہم اس میدان میں ایران نے جتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، ترکی اس سے بہت پیچھے ہے۔ ترکی کے پاس واقعتاً جوہری بم کا پروگرام، یورینیم کا ذخیرہ اور ریسرچ ری ایکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی جوہری دنیا کے مشہور ترین نیٹ ورک اور پاکستان کے جوہری ہتھیار کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ پوشیدہ تعلقات بھی رکھتا ہے۔ ترکی نے بجلی پیدا کرنے والا پہلا ری ایکٹر روس کی معاونت سے بنایا۔ امریکی اخبار کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ قابل تشویش بات یہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جوہری فضلے کے ساتھ کس طرح نمٹیں گے جو کہ جوہری ہتھیاروں کے لیے ایندھن فراہم کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کو جوہری ہتھیار کے حصول میں کئی سال درکار ہوں گے، یا پھر یہ ممکن ہے کہ طیب اردگان کسی ڈیل کے بدلے دنیا کے کسی بھی ایٹمی ملک سے ایٹمی ہتھیار خرید لیں۔ اس حوالے سے ترکی کے جوہری معاملے میں ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ ترکی کی اراضی پر امریکہ کے 50 کے قریب جوہری بم ذخیرہ ہے۔ امریکہ نے کبھی صراحتاً اس کی موجودگی کا اعتراف نہیں کیا۔ ٹرمپ سے جب امریکہ کے زیر کنٹرول انجر لیک اڈے پر مذکورہ ہتھیاروں کی حفاظت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم پوری طرح پراعتماد ہیں کیونکہ ہمارا وہاں ایک بڑا اور نہایت طاقتور فوجی اڈہ ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی تھنک ٹینکس کے مطابق امریکی مذکورہ فضائی اڈہ ترک حکومت کے زیر انتظام ہے اور اگر ترکی کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آیا تو اس اڈے تک امریکی رسائی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ترکی کی سرزمین 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک امریکی جوہری ہتھیاروں کا اڈہ رہی، تاہم کچھ عرصہ قبل امریکی ذمہ داران نے کئی مواقع پر ان ہتھیاروں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا کیونکہ دفاعی ماہرین کے مطابق ان جوہری بموں کا استعمال صرف اور صرف روس کے خلاف ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین ان جوہری بموں کو
ترکی کی سرزمین سے واپس امریکہ لانے پر زور دے رہے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چین اور روس کے اتحاد کے بعد ترکی کی سرزمین پر موجود امریکی جوہری بم ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر یہ نیٹو کی حکمت عملی کا حصہ تھا تاکہ علاقائی کھلاڑیوں کو زیر نگرانی رکھا جا سکے اور ترکی کو یہ بات محسوس نہ ہو کہ اسے جوہری بم تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اب کی بار یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ترکی نے جوہری ہتھیار بنانے کے میدان میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور ترک حکام کے چند عہدیداروں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی تصدیق بھی کی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران روس، ترکی اور چین کے درمیان قربتیں بڑھ چکی ہیں۔ ترکی کی طرح روس اور چین بھی امریکہ سے خائف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بے جا پابندیوں اور ملکی معاملات میں امریکی مداخلت روس اور چین کے لیے درد سر بن چکی ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں ممالک امریکہ مخالف بلاک تشکیل دیتے ہوئے ان تمام ممالک کو ساتھ ملانے کی جدوجہد کر رہے ہیں جو امریکہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ترکی کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکی میڈیا انتہائی حیران کن خبریں بھی شائع کر رہا ہے۔ امریکی اخبارات اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے جولائی 2016 میں فوجی انقلاب کی کوشش کو کچلا تو اوباما انتظامیہ نے خاموشی کے ساتھ ایک وسیع ہنگامی منصوبہ وضع کیا۔ سابقہ امریکی حکومتی عہدیداروں کے مطابق اس منصوبے کا مقصد ترکی کے انجر لیک اڈے سے ہتھیاروں کو تلف کرنا تھا۔ تاہم اس منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ امریکی ہتھیاروں کی تلفی کے نتیجے میں ترکی کے ساتھ اتحاد سبوتاش ہو سکتا ہے اور شاید اس عمل سے اردوغان کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنا جوہری اسلحہ خانہ بنانے کا آغاز کر دیں۔ ترکی نے 1979 میں چند عدد چھوٹے ریسرچر ری ایکٹروں کو چلانا شروع کیا۔ ترکی نے 1986 میں استنبول میں ایک تجرباتی فیکٹری میں ری ایکٹروں کا ایندھن تیار کیا۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ایک سابق سینئر اینالسٹ اولے ہائنون کے مطابق ترکی اپنی جوہری صلاحیتوں کو ترقی دے رہا ہے اور اس کے پاس اعلیٰ درجے کا مواد موجود ہے، جبکہ ترکی بڑے پیمانے پر غیر ملکی معاونت سے 4 سے 5 برس کے دوران یا پھر اس سے بھی بہت جلد جوہری بم کی دہلیز تک پہنچ سکتا ہے۔ ہائنون کے مطابق ماسکو اب ترکی کے جوہری منصوبوں اور طویل المیعاد منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ ترکی بھی ایران کی طرح اپنے جوہری پروگرام کو پرامن شہری مقاصد کی خاطر قرار دیتا ہے۔ جوہری ماہرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ایٹم بم کے حصول کے سلسلے میں دشوار ترین پہلو ڈیزائننگ یا منصوبہ بندی نہیں بلکہ ایندھن کا حصول ہے۔ بسا اوقات شہری مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا پروگرام مذکورہ ایندھن تیار کرنے اور خفیہ جوہری اسلحہ خانہ بنانے کے لیے ایک دھوکے کے مترادف ہوتا ہے۔ تاہم ترکی کے پاس یورینیم کے بڑے ذخائر موجود ہیں اور اس نے کئی دہائیوں سے یورینیم کو پلوٹونیم میں تبدیل کرنے کے لیے مطلوب ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دے رکھی ہے۔ یہ دونوں مواد ایٹم بم تیار کرنے کے لیے بنیادی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ترک حکام کی تصدیق سچائی پر مبنی ہے کہ ترکی کسی بھی وقت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔